امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط اصول رکھے تھے جی وہ ایسے شرائط تھے کہ گویا معاویہ کے پیروں میں امام نے زنجیریں ڈال دی تھی، اب وہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے سکتا تھا. اگر واقعاً میرا دعویٰ ہے کہ اگر معاویہ ذرا بھی ایمان رکھتا اپنے دل میں تو وہ نہ کرتا کہ جو اس نے کربلا میں جو حالات بعد میں پیش آئے جی اور جو چیزیں ہوتی گئیں، اور امام حسن کی شہادت پر اگر عمل کرتا تو دین کی وہ حالت نہ ہوتی جو ہوئی. یعنی کہیں نہ کہیں امام حسن نے پورا ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر دیا تھا. یعنی آپ صلح امام حسن کو شکست نہ سمجھیے گا، صلح امام حسن کی اہمیت وہی ہے کہ جو صلح حدیبیہ کی تھی پیغمبر میں. بے شک بے شک بے شک. پیغمبر نے کیا فائدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مکے میں پڑھا جانے لگا، نام محمد لیا جانے لگا، اسلام کی ترویج شروع ہونے لگی تھی. تو صلح حدیبیہ کے کتنے فائدے تھے، اگرچہ وہاں پر لوگوں کو کھٹکا، اس طرح یہاں بھی حالات ہیں، اور حالات وہاں بھی کہیں نہ کہیں بگڑے جو مولا علی کے ساتھ باقی جنگوں میں جی کیونکہ اگر سب متفقی ہو جائے جی تو یہ جنگی کیوں ہوگی؟ جنگ نہروان. اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جنگیں کس سے ہوئی ہیں. ظاہر ہے رسول خدا اس زمانے میں ریلت کر چکے ہیں تو مولا علی ان کے ولی ہیں تو ان سے ہی نکالا گیا. تو جنگ ہوئی کن لوگوں سے؟ ناقصین، قاسطین، مارقین، جو کس کو کہا جاتا ہے یہ تینوں مد مقابل صفین و جمل و نہروان کے آپ دیکھیے یہ کیا ہیں؟ یہ سب کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور خود جنگ جمل میں تو ام المومنین آپ دیکھیں ہو کس سے جنگ رہی ہے؟ مولا کہنا تھا. اور علی تھے کون اور حسن کون ہے؟ پیغمبر نے حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں. پیغمبر اکرم کی روایتیں کیا امپورٹنس ہے میں ذکر کر چکا ہوں. جی تو امام حسن کا مقابلہ کرنا اور ان کے مقابل آنے والا کیا حیثیت رکھتا ہے پیغمبر کی نظر؟ آپ امام یعنی اب رسول کے سامنے آ گئے، اب رسول کے اگینسٹ ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے معاویہ کا تعلق بھی ایسے گھرانے سے ہے. اس کے بعد بھی رضی اللہ جیسا لفظ جوڑا جاتا ہے معاویہ کے لیے، بڑی افسوس یہ تو افسوس کی بات ہے. صد افسوس جانتے ہیں جاننے جس کے کا بعد بھی جی آنکھوں کو پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، صرف نظر کرتے ہیں. جس کا باپ ایسا ہو کہ جس نے مجبوراً اسلام قبول کیا ہو اور تقریباً ہر بڑی جنگ میں رسول کے مقابل آیا ہو، ایون اس کے نام کے بھی آگے ابو سفیان میں بھی رضی اللہ یہ تو اور اکثر پایا جاتا ہے. جس کی ماں ایسی ہو، جس نے واقعی مطلب جناب حمزہ کی شہادت کا سبب کون بنا؟ ہندا. اور یہ تھی کون؟ اب بات آ گئی تو میں ذرا سا ذکر کر دوں. ابن عاصم کوفی اہل سنت کا رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ مکے کی 4 عورتیں تھیں کہ جو فحاشی میں بد کرداری میں مشہور تھیں. اور عالم یہ تھا کہ ان کے چھتوں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے. چونکہ آج زمانے میں ترقی کر لی تو ذرائع ہیں پہچاننے کے، لیکن اس زمانے کا ذریعہ جو بتایا تاریخ میں 4 عورتیں مکے کی مشہور تھیں جو فحاشی میں بد کرداری میں یہ معیار ہے، جن میں ایک عورت کا نام نابغہ. یہ نابغہ کون تھی؟ عمرو عاص کی ماں، جو معاویہ کا مشیر خاص تھا. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سی جو اولادیں ہوں گی وہ کس طریقے کی ہوں گی. میں نے عرض کیا تھا کہ عمرو عاص وہ شخص ہے کہ جس کے پیدا ہونے پہ 7 افراد نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. جی بے شک آپ نے اس کو واضح کیا تھا. جی خود ہماری تاریخ نہیں، ان کی تاریخ. تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا دفاع کریں گے؟ اور ان کے آگے جب رضی اللہ جوڑا جاتا ہے تو ایک یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. دوسری عورت زرقہ، تیسری عورت معاویہ کی دادی ابو سفیان کی ماں، اور چوتھی عورت خود یہ ہندا. یہ 4 عورتیں ہیں کہ جو فحاشی میں مشہور تھیں. خود معاویہ کی شخصیت آپ اس تاریخ دیکھیں کیا کیا باتیں اس میں ذکر کی گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا پاسٹ جو تھا یا ان کا شجاع جو تھا وہ کتنا گھنونا، کتنا غلیظ ہے. اس کے بعد ایسے افراد کو آپ دین سے جوڑ رہے ہیں، افسوس ہونا چاہیے آپ کو. ان کے سامنے امیر لگاتے ہوئے، ان کے سامنے امیر المومنین اور مسلمین لگاتے ہوئے. اب جب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو بچے گا کون پھر؟ جب اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو جائے تو پھر علی جیسے کا کیا ہوگا کہ جس نے شب ہجرت اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور پھر بچیں گے کون لوگ جن سے راضی نہیں ہوگا روزے قیامت. بہت اچھی بات کہی.
کہ جب یہی ایسے لوگ اتنے پس لوگ سے اللہ راضی ہو گیا یعنی بچائی کون؟ یعنی دوزخ کا دوزخ کا ہاں وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، تو اللہ پھر وہ ایسے ہی بجھا دے گا، سب جنت میں ہیں، سب جنت میں جائیں گے اگر ایسے ہی سب کے آگے نام کے آگے رضی اللہ جوڑ دیں اور اس کو جنت میں گاڑی میں بیٹھال کے بھیج دیں۔ خود معاویہ کو دیکھیے، ان کے پیدا ہونے پہ تقریباً 3 سے 4 افراد کا دعویٰ ہے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ابو سفیان نے ہندا کے باپ کو زیادہ پیسہ دیا تھا، اس لیے اس کے ہندا کے باپ نے ابو سفیان سے اس کی شادی کرا دی، ورنہ اصل معاویہ ابو سفیان کا بیٹا نہیں ہے۔ اب تاریخ دیکھیں کہ دشمنان آل محمد تھے کس طرح کے، اور آپ تاریخ جب پیغمبر کی روایت پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ علی تم سے دشمنی نہیں کرے گا مگر یہ کہ ولد الحرام ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں، ادھر خیر نہیں جانا تھا، بات آگئی تو میں نے عرض کر دیا۔ تو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی زنجیریں معاویہ کے قدموں میں ڈال دی اور یہ پھنس گیا، مگر چونکہ اس کا موٹیو یہ تھا کہ کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، ہاں جو آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، ادا کر لو، کون سا وفا کرنا ہے، کون سا یہ بہت بڑے دیندار ہیں کہ جو دین کے اوپر چلیں گے اور امام حسن کی بات کی اہمیت رکھیں گے، یہ مسئلہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، امام حسن علیہ السلام کی وہ بات میں آگے تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا، کیا ہوا یہ چھوڑتے ہوئے ایک اور اہم ٹاپک ہے جو امام حسن علیہ السلام پہ اعتراض ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کئی شادیاں کی اور کئی طلاقیں۔ جی یہ ایک پیرل چلتی ہے کنٹروورسی، جی لوگ الیگیشن معاذ اللہ ہم تو نہیں سوچ سکتے تصور میں بھی لیکن جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کی بات ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے تاریخ سے کہ امام حسن پہ جو اعتراض ہو رہا ہے، اچھا یہاں تک اعتراض کیا، واقعہ لکھنے والے بھی کیسے کیسے تھے، گڑھنے والے بھی، کہ امام حسن علیہ السلام نے معاذ اللہ 300 طلاقیں دی ہیں، 300 طلاقیں، 200 کچھ 300 کئی تعداد بتائیے، مطلب جو عقل سے ماورا ہے۔ اس کا جواب ہم تاریخ سے ہی دیں گے۔ اگر آپ تحقیق کریں اور اس طرح کی باتوں کی جڑ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساری باتیں بیس لیس ہیں اور گڑی ہوئی ہیں، موضوعی ہیں، بالکل ان کا حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ایکچول جو ہے، حقیقت جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو ملتا ہے وہ شادی اور کنیزی اور ازواج ان دونوں کو ملا کے امام حسن کی جو مکمل تعداد بتائی جاتی ہے وہ 8 یا 9 ہے، جو پیغمبر اکرم کی تعداد تھی 9، تو یہ مکمل تعداد ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا کام شروع ہوا تھا اہل بیت کے خلاف، حدیثیں گڑھنے کا، باتیں گڑھنے کا۔ اچھا یہ کام شروع کب ہوا؟ امام حسن کے بعد، یعنی وہ واٹس ایپ فارورڈ اس زمانے کی طریقے سے بھی چل رہے تھے جیسے آج کے ٹائم۔ بہت صحیح بات، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ میڈیا اور سوشل پاور اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی ان لوگوں نے باقاعدہ پیسے خرچ کیے ہیں، معاویہ وغیرہ نے، اہل بیت کے خلاف حدیثیں گڑھو اور پیسے لو، جن میں کچھ نام لوں گا ابو ہریرہ وغیرہ کے۔ جی یہ ابو ہریرہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو خود ان کے یہاں ام المومنین عائشہ اس کو صحیح نہیں مانتی تھی، معتبر نہیں مانتی تھی، تو خود ان کے یہاں والے جب نہیں مان رہے ہیں تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اس کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو الغرض اس طرح کی حدیثیں گڑھوائی گئی ہیں۔ میرا سوال ایک یہ ہے کہ یہ آبجیکشن اٹھا ہے امام حسن کی زندگی کے بعد، اچھا تاریخ میں ایک مطلب لانگ ٹائم کے بعد یہ آبجیکشن آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام زندہ تھے اس وقت معاویہ نے یہ پروپیگنڈا کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ معاویہ کہ جو ان کے ہر ایک اسٹیپ پہ تاک میں رہتا تھا کہ یہ کچھ بھی کریں اور ہم انہیں پھنسائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں نہیں تھی وہ تک تو اس نے کر دی، تو جو اگر ہوتی ہے حقیقت اور یہ بات سچ ہوتی تو کیا معاویہ یہ چھوڑتا ہے اس پہلو کو؟ آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ معاویہ نے کہیں بھی لکھا ہے کہ معاویہ نے اس طرح سے کبھی بھی امام حسن کو جو خطوط ہیں جو باتیں ہیں اس میں کہیں بھی اس طرح سے جملے کسے ہوں کہ آپ تو کثیر الطلاق ہیں، کثیر الزواج ہیں، بہت زیادہ شادیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ طلاقیں دیتے ہیں، آپ سے کیا بات کریں اور آپ اسلام ہمیں بتا رہے ہیں؟ تو یہ اعتراض بالکل آرام سے آپ کنڈم کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل، اور خود اہل سنت کے یہاں سے ثابت ہے۔ اور آپ جب پوچھیں گے ان سے کہ بھائی یہ جو اتنی 300 بتا رہے ہو، کوئی ان 300 کی کوئی ہسٹری تو ہوگی، نام کیا تھا، یہ واٹس ایپ فارورڈ، کہاں سے واٹس ایپ فارورڈ والا کھیل ہے یہ بھی کہ بھائی 300 تلاشیں گے، ہاں اب کہاں سے ہے، کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، اس کا کوئی کچھ پتہ نہیں، سورس نہیں پتا، ریفرنس نہیں پتا، ہم نے بات اڑا دی۔ تو یہ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آپ بول لیجیے وہ 300 ہیں
تو 300 میں سے تم 200 کا نام بتا دو، وہ چھوڑو تم 100 کا نام بتا دو، اور 100 کا نام بتاؤ اور ان کا بتاؤ کہ کہاں سے تھی، کیا تھی، اور قبیلہ کیسے تھا، شادی کیسے ہوئی، بتاؤ، پوری تحقیق بتاؤ، تاریخ کا حصہ تو بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے کیونکہ ہے ہی نہیں، بات گڑی گئی ہے، جعلی ہے، موضوعی ہے۔ آپ سمجھے کہ کس طریقے سے اعتراضات کیے گئے، کیریکٹر پہ انگلی اٹھائی، نیگیٹو پبلسٹی کرنے کی کوشش، لیکن اب آپ دیکھیں تاریخ ہے تو پھر آپ آرام سے اس کا ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ انہی ازواج میں ایک ایسی زوجہ جی جیسا کہ ظاہر سی بات ہے پیغمبر اکرم کی زندگی میں بھی رہی، جی، اور ہم یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ ہم پر اعتراض ہو کہ ہم ازواج پیغمبر پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، ہم ازواج پیغمبر پہ اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی یہ سنت ہے، پروردگار عالم کی سنت ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو جا کے سورہ مبارکہ تحریم پڑھ لے، اسے اپنا جواب مل جائے گا کہ خود پروردگار عالم نے نبی کی بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور دوسری تیسری آیت میں آپ دیکھ لیں گے اذا اصر النبی اذا بعض ازواجہ کو، آیت پوری آپ دیکھ لیجئے کہ نبی جب راز بتاتے تھے اس راز کو فاش کر دیتی تھی، یہ ساری باتیں۔ اور اس کے علاوہ اسی سورے میں پروردگار عالم نے جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی ازواج دونوں کی بیویوں کو اور کہا ہے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں تو ویسے امام حسن کی زندگی کا بھی تھا حصہ، میں نے عرض کیا جعدہ بنت اشعث، جو اشعث بن قیس کندی کا مولا کائنات کا شدید دشمن ہے، امام حسن کا شدید دشمن ہے۔ معاویہ نے سازش کی کہ امام حسن کا راستہ اب صاف کیا جائے، ان کو ہٹاؤ راستے سے۔ اب آپ سوچیں صلح کی شرط کیا تھی کہ چین و امن اور خون نہ بہے، تم ہم پر یا ہمارے اہل بیت پر کبھی بھی کوئی کسی بھی طریقے سے اذیت اور ظلم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کیا حرکت کی؟ لالچ دلوائی۔ اب یہ خود اشعث بن قیس کندی کے ذریعے بھی ہے، یا چونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن کوفے سے مدینے واپس آ گئے تھے، چونکہ صلح کے بعد امام حسن مدینے آ گئے، مدینے رہنے لگے، جس کا مقصد آپ کو پتا چلے گا جب مدینے سے امام حسن خروج کرے تو مدینے سے کیسے نکلے، چونکہ کوفے سے مدینے آ چکے تھے، اور امام حسن جو شہادت کے بعد جو دفن یعنی ہوئے امام ہیں حسن مدینے آ چکے ہیں، مدینے آ چکے ہیں۔ تو چونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 6 سے 7 بار امام حسن کو زہر دیا گیا ہے، 6 سے 7 بار، جی، اور جس میں زیادہ تر کوشش جو کیا ہے، ٹرائی جو کیا ہے زہر دینے کے لیے، وہ خود ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث۔ موٹیو بس موٹیو کیا تھا کہ معاویہ نے ان سے کہا کہ تم امام حسن کو زہر دو گی تو تمہیں اتنا دینار دیں گے، اتنا درہم دیں گے، یعنی وہی دنیا کی اور اپنے بیٹے یزید سے تمہارا نکاح پڑھوائیں گے۔ اچھا یہ بھی شرط تھی کہیں، اور یزید تو یہ اس طرح سے اچھا اس کی نظر میں ہے کہ بھئی معاویہ امیر شام ہے، بیٹا بھی امیر شام ہوگا، تو اب ان کے ذریعے سے کئی دفعہ زہر دلوایا گیا، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب زہر دیا جاتا تھا تو امام حسن مزار پیغمبر پہ جاتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے جب بھی زہر دیا جاتا تھا۔ اور امام حسن اتنا محتاط ہو گئے تھے جعدہ سے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، یہ پتا تھا امام کو کہ یہ امام ہے، تو ہاں امامت سے ان کو پتا ہے کوئی بھی کھانے کی چیز دے گی پینے کی تو امام نہیں لیتے تھے، منع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ رہتے بھی نہیں تھے ساتھ میں۔ ایک دفعہ امام سو رہے تھے تو امام کے سرہانے پانی رکھا ہوتا تھا، تو چونکہ اس کے ہاتھ سے تو امام نہ کچھ کھائیں گے۔ ایک منٹ لیے آپ کو روکوں گا کیونکہ ایک سوال ذہن میں ہے ہمارے اور لوگوں کے بھی ہو، یہ ان کی خاص محبت کرنے والی زوجہ کا بھی کوئی ذکر ہے جو ان کے ساتھ رہی ہوں امام حسن کے؟ کیونکہ ہم جو سنتے ہیں زیادہ تر جعدہ بنت اسد کا ہی سنتے ہیں، اشعث کا ہی سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی زوجہ بھی جو جنہوں نے کوئی تاریخ میں گزرا ہو؟ جی اچھا سوال ہے۔ ایک بڑی ہی مشہور و معروف، آپ میں نام بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے، جناب ام فروا، کہ جناب قاسم علیہ السلام کی والدہ تھی، امام حسین کے بھتیجے، جو جناب قاسم کی، جناب عبداللہ کی، حسن مصنع کی، بقیہ ازواج تو ہیں ہی جانے، یہ ایک ایسی تھی۔ اب امام حسن سو رہے ہیں تو اس نے اس پانی میں زہر ڈلوا دیا، امام اس کو ڈھانک کر سوتے تھے، اس میں کوئی کچھ ملانے نہ پائے۔ اچانک امام نے ایک دفعہ چونکہ بہنیں ساتھ میں تھیں، ایک روایت کے مطابق جناب زینب ام کلثوم وغیرہ، امام اٹھے رات میں ہی اور کہا کہ میں نے ابھی پیغمبر کو دیکھا اور جناب زہرا کو دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کل رات ہمارے پاس ہو گئے۔ یہ کہتے ہی امام نے کہا کہ ایسا ہے کہ وضو کے لیے پانی لے آؤ،
اور یہ کہے کہ امام نے پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو امام کے سرانے تھے، امام نے پانی پیا اور اب فوراً اتنی تیز زہر نے اثر کیا ہے، چونکہ خصوصاً روم سے امیر شام نے یہ معاویہ نے یہ زہر منگوایا تھا، اور یہ وہ زہر تھا یہ کہہ کے اس نے بھیجا تھا کہ اب حسن تو نہیں بچنے والے اگر یہ زہر ان تک پہنچ گیا، کیونکہ اس سے پہلے امام حسن کئی دفعہ بچ چکے مزار پیغمبر پہ جاتے، لیکن اس کا شدید اثر اتنا تھا امام کے جسم پر کہ امام اٹھ تک نہیں سکے، اور کلیجہ چھلنی ہونے لگا امام کا، یہ جس کی دلیل یہ ملتی کہ امام کو خون کی الٹیاں ہونے لگی، اور پھر تش لایا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے نکل کے منہ سے گر رہے تھے، اور امام کا ایک جملہ ہے، اے بہن زینب میرے گلے سے لے کے ناف تک ایسا لگ رہا ہے کہ آگ لگ گئی ہے، اتنا کاری زہر تھا، گویا تیزاب کسی نے دے دیا۔ اب اس کے بعد دفتن امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، امام حسین سے حضرت نے وصیت کی اور خوب گلے مل کر روئے، امام حسین نے اسرار امامت ان کے حوالے کیے۔ اب یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ امام حسن کی 28 صفر کو، صفر المظفر 50 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ عالم یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت ہوتے ہی غسل و کفن دیا گیا اور بنی ہاشم جنازہ لے کے چلے اور قبر پیغمبر کی طرف ارادہ ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مروان بن حکم اور عائشہ ان لوگوں نے اس جنازے پر تیروں کی بارش کر دی کہ ہم اس جنازے کو یہاں نہیں آنے دیں گے، مزار پیغمبر میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ جنازہ تیار ہو کے گھر سے جا چکا ہو اور پھر وہ گھر واپس لوٹ رہا ہو، اور کیا حال ہوگا بہنوں کا کہ جب بھائی کے جنازے کو جو صاف ستھرا سفید کفن میں بھیجا تھا وہ سرخ کفن میں واپس آ رہا ہے۔ پھر تیر نکالے گئے، کفن امام حسن علیہ السلام کو دوسرا دیا گیا۔ اب جو جنازہ چلا تو بقیع کی طرف آیا۔ اب آپ سوچیں کہ عباس جیسا شجاع و بہادر آدمی، علی کا بیٹا، علی کی شبیہ موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے غیظ و غضب کو روکا ہوگا، اور امام حسین جیسا بھائی ساتھ میں ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے حملہ نہ کر کے واپس ہوئے ہوں۔ یعنی یہ جنازہ کہیں نہ کہیں رسول خدا کے بغل میں یہ امام حسن دفن ہوتے آج اگر عائشہ اور مروان وغیرہ انٹرپٹ نہ کرتے۔ امام حسن کو بقیع میں شاید پروردگار عالم کو یہی مقصود ہو کہ کہیں شہزادی کونین اکیلی نہ رہ جائیں تو بیٹا بھی سراہنے آ جائے، چونکہ شہزادی کی قبر کا نشان نہیں معلوم ہے مولا کائنات نے، جی روایتوں میں ہے کہ الگ الگ شہزادی نے مٹوا دیا تھا مولا کائنات کے ذریعے سے، یا صاف قبریں بنوائی، کئی نئی وضاحت کی یا پوچھنے پر بھی نہیں بتایا مولا کائنات نے بہت وضاحت، چونکہ وصیت شہزادی ہے، لہٰذا امام حسن کو ایک مقام پہ دفن کیا گیا کہ جس کے اوپر سراہنے آج آپ شہزادی کا مزار دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مدینے میں بقیع میں شہزادی کی قبر ہے، جی امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے۔ کون حسن ہے کہ جو محبوب پیغمبر رہے، پیغمبر کا نواسا، اتنی عزیز شخصیت۔ افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے مسلمانوں پر کہ جو مدینے جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، پیغمبر اکرم کی قبر کا دیدار کرتے ہیں، مگر جنت البقیع کا دیدار نہیں کرتے۔ اور اس عظیم منزلت امام کو، اس عظیم منزلت نواز پیغمبر کو، خود دختر پیغمبر موجود ہے وہاں، شہزادی کونین سے تو تمہیں محبت ہے تو کم سے کم ان کی ہی زیارت کو چلے جاؤ۔ اور خود یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اس میں ہم لوگ نہیں ہیں اور دوسرے برادران شامل ہیں ان باتوں میں، ایسا نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ امت مسلمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے، جس جوش کے ساتھ آپ کربلا جاتے ہیں، جس جوش کے ساتھ آپ نجف اشرف جاتے ہیں، جس جوش کے ساتھ آپ قوم و مشہد جاتے ہیں، اسی جوش اور خروش کے ساتھ کبھی مدینے بھی چلے جائیے، کبھی پیسہ اس نیت سے خرچ کیجئے کہ ہم اس سال رجب المرجب مدینے میں کریں گے، جا کے امام حسن کی زیارت کریں گے۔